امریکہ نے براہ راست ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی بمبار طیاروں نے ایران کے جوہری مراکز فورڈو، اصفہان اور نیتنز پر کئی بم گرائے، جبکہ نیل سب مرینز سے 30 توماہاک کروز میزائل اصفہان اور نیتنز کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے۔ B-2 طیاروں نے بڑی گہرائی میں جوہری افزودگی کے مراکز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ واشنگٹن نے اس حملے کو ایک دفاعی قدم قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حملہ عالمی سطح پر ایک نئے بھونچال کی ابتدا ہے۔ ایران نے نہ صرف فوراً حملے کی تصدیق کی بلکہ سخت ترین جواب اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں عراق میں امریکی اڈوں پر راکٹ حملے شروع ہو گئے اور لبنان، شام اور یمن میں ایران نواز گروہ متحرک ہو گئے ہیں۔ تہران کے سرکاری ترجمان نے اعلان کیا کہ یہ جنگ ایران کے سرزمین تک محدود نہیں رہے گی، یعنی خطہ بھر میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ امریکی حملے کے فوری بعد اسرائیل نے اپنی تمام شمالی سرحدی پوزیشنز پر فوج کو ہائی الرٹ کر دیا اور سعودی عرب میں موجود امریکی اڈوں پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ تیل کی عالمی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، جبکہ خلیجی ممالک کے اسٹاک مارکیٹس شدید دباؤ میں ہیں۔ خطے میں جنگ کا سایہ اب صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی ہر ریاست پر منڈلا رہا ہے۔ چین اور روس نے فوری طور پر امریکہ کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین جو برسوں سے جوہری معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اب ایک بار پھر بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان، ترکی اور بھارت جیسے ممالک خاموش سفارتی رابطوں میں مصروف ہیں کیونکہ اس جنگ کے اثرات سرحدوں سے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کا حملہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی کا آغاز لگتا ہے۔ ایران ایک ایسی قوم ہے جو مزاحمت کی تاریخ رکھتی ہے اور امریکی پالیسی سازوں کو شاید اس رد عمل کی شدت کا مکمل اندازہ نہیں۔ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو نہ صرف ہزاروں جانیں ضائع ہوں گی بلکہ دنیا ایک نئی عالمی تقسیم، ایک نئی سرد جنگ اور شاید ایک نئے عالمی بحران کے دہانے پر جا کھڑی ہوگی۔